نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے گزشتہ امتوں میں سے اس گروہ کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے تاکہ موت سے بچ جائیں، مگر ان کا بھاگنا انہیں کام نہ آیا، اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کی دعا سے فضل فرماتے ہوئے انہیں زندہ کر دیا۔ تو بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر مگر اکثر لوگ ہیں ناشکرے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ جو الم ترا ہے یہ رویت سے بنا ہے، اور رویت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک رویت کا معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، دوسرا رویت کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں چونکہ رویت کے بعد الہ ہے، اور جب رویت کے بعد الہ آئے تو اس وقت رویت کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ لغت قرآن کے بہت ہی معروف امام حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذا ادی رأیت بإلہ اقتضا معنی النظر المؤدی الی الاعتبار، کہ جب لفظ رویت کو الہ کے ساتھ متعدی کیا جائے تو پھر رویت کا معنی یقین والا ہوتا ہے، یعنی ایسا علم جو یقینی ہو۔ تو ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ اے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے موت سے ڈرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے محبوب آپ نے دیکھا ہے، یعنی آپ کو ایسا علم ہے جو یقینی ہے، آپ صرف توجہ فرمائیں، آپ کو اس واقعے کا یقینی علم ہے۔ اور وہ جو لوگ نکلے وہ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا وہم الوفن، یہ الوف الفن کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہزاروں تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں الوف کو الفت سے مشتق بھی مانا ہے، اور اگر الفت سے مشتق ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ متفق ہو کر ایک جہت کو نکلے، لیکن یہ معنی چند مفسرین نے لیا۔ عامہ مفسرین کا یہی مختار ہے کہ یہ الوف الف کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہزاروں تھے۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد میں بھی متعدد روایات نقل کی گئی ہیں، 3000 سے لے کر 70,000 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا مر جاؤ، اور ان ہزاروں لوگوں کو بیک وقت مالک کریم کے اس فرمانے سے موت آ گئی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں زندہ کیا۔ تو مالک کریم نے انہیں موت دی
وہ بیک وقت سارے کے سارے مر گئے، اور اس کا حکم ایسے ہی ہوتا ہے، جب فرماتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے۔ پھر ایک نبی کی دعا حضرت حزقیل علیہ السلام کی، اس دعا سے اللہ رب العالمین نے زندگی دی۔ تو یہ زندگی ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت اپنے محبوب بندے کی وجہ سے عطا فرما دی۔ اسی طرح رزق ہے، عزت ہے، یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہوتی ہیں، مگر ان کا ظہور یا فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے، یا اللہ کے محبوب بندوں کے ذریعے مالک کریم کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ یہی نظام قدرت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نماز ادا فرما رہے تھے، تو آپ کے پیچھے دو یہودی بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے ہم حضرت حزقیل کے مردے زندہ کرنے کا معجزہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کی دعا سے اللہ رب العالمین نے ہزاروں مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ نہیں دیکھا۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے مردے زندہ کرنے کا معجزہ موجود ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ قرآن مجید کے اندر ہمیں ملا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں مبارکہ نہیں؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ سورہ نساء کی 164 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا اس سے پہلے ہم آپ سے تذکرہ کر چکے ہیں، اور کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن کا ابھی ہم نے آپ سے ذکر نہیں فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان رسولوں میں سے ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور یہ حضرت حزقیل ممکن ہے ان میں سے ہوں جن کا ابھی قرآن مجید میں تذکرہ نہ آیا ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاں ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور یہ ساری حکایت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ یہودی اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے کا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا یہ اجمال کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ ہاں ان کے معجزے سے، ان کی دعا سے مالک کریم نے مردے زندہ فرمائے۔ یہ تو ہے اس آیت کریمہ کا پس منظر اجمالی۔ اب حضرت حزقیل علیہ السلام آپ نے کیسے دعا فرمائی، وہ مردے کیسے زندہ ہوئے، وہ پس منظر کیا ہے؟ اس پس منظر کو مفسرین نے یوں بیان فرمایا کہ ملک عراق کے علاقہ واسط میں ایک بستی تھی جس کا نام داوردان تھا۔ وہاں ایک مرتبہ طاعون پھیلا، تو اس بستی کے جو مالدار اور صاحب ثروت لوگ تھے وہ نقل مکانی کر کے جنگل میں چلے گئے، بستی چھوڑ گئے۔ کمزور اور غریب لوگ بستی میں رہ گئے جو نقل مکانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ مالک کریم کی شان کہ بھاگنے والے بچ گئے، اور جو بستی میں رہنے والے تھے ان میں سے اکثر طاعون کی نظر ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ جب وہ طاعون کی وبا ختم ہوئی تو جو مالدار تھے وہ صحیح سلامت واپس آ گئے، گھروں کو لوٹ آئے۔ تو جو غریب بستی میں بچ گئے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بڑے عقل مند تھے جنہوں نے بھاگ کر طاعون سے جان بچا لی، آئندہ اگر ایسی نوبت آئی تو ہم بھی بستی چھوڑ جائیں گے، جیسے بھی ہوا ہم مصیبت سے جان چھڑا لیں گے۔ سوء اتفاق کے سال بعد پھر طاعون نے حملہ کیا، تو جب دوبارہ حملہ ہوا طاعون کا تو سارے شہر والے، سارے بستی والے بستی چھوڑ کر پہاڑی وادی میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے نے ایک چیخ ماری، حکم الہی تھا، سارے بیک وقت ہلاک ہو گئے، اور 8 دن تک ان کی لاشیں بے گور و کفن وہیں اس پہاڑی علاقے میں وادی کے اندر پڑی رہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پھول گئے، پھٹ گئے، ان سے تعفن بدبو ارد گرد پھیلی۔
تو ان کے تعفن کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگ، قریب قریب بستیوں کے لوگ پریشان ہو کر ادھر آئے۔ انہوں نے چاہا کہ انہیں دفن کریں، مگر یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، علاقہ پہاڑی تھا، سب کو دفن کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے ان مردوں کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی تاکہ کوئی درندہ ان کے لاشوں کی بے حرمتی نہ کر سکے، اور یہ خود بھی جتنا ہو سکے ان کے تعفن سے اور بدبو سے بچے رہیں۔ پھر دیوار بنانے کے بعد ان کی لاشیں اس دیوار کے اندر بالکل گل گئی، سڑ گئیں، ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ یہ اس طرح کافی عرصہ ان کے لاشیں وہاں پر پڑے رہے۔ اتفاق سے وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ مالک کریم انہیں زندہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں وحی فرمائی کہ اے پیارے حزقیل، آپ خود ہی انہیں آواز دیں، یہ زندہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے آواز دی کہ اے ہڈیو، حکم الہی سے جمع ہو جاؤ۔ وہ ساری جمع ہو گئیں اور بڑی ترتیب سے جسم کے اندر جڑ گئیں۔ پھر آپ نے آواز دی کہ اے گلے ہوئے جسموں، اللہ کے حکم سے گوشت اور کھال پہن لو۔ یہ آواز سنتے ہی سارے جسموں پر گوشت بھی آ گیا، کھال بھی آ گئی۔ آپ نے پھر آواز دی کہ اے مردو، میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سارے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک لا الہ الا انت۔ یہ کہتے ہوئے وہ زندہ ہو گئے، اور پھر کئی سال تک یہ لوگ زندہ رہے۔ زندہ تو یہ ہو گئے مگر چہرے ان کے مردوں جیسے ہی رہے۔ جو کپڑا نیا پہنتے وہ پرانا ہو جاتا، کفن کی مانند بوسیدہ ہو جاتا۔ ان لوگوں کی اولاد اور نسل بھی ہوئی، لیکن ان کا جو تعفن تھا اور چہرے میں جو مردگی تھی، اس کے کچھ اثرات ان کی اولاد میں باقی رہے۔ یہ پس منظر ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کے دعا سے مردہ زندہ ہونے کا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام خود کون ہیں؟ ان کا اختصار کے ساتھ تعارف یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی حزقیل بن یوزی، یہ آپ کا اسم گرامی ہے، اور آپ کا لقب ذوالکفل ہے، یعنی کفالت کرنے والا۔ ذوالکفل ان کا لقب اس لیے ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کفالت کی ضامن بنے، جس سے 70 انبیاء کرام کو شہید ہونے سے آپ نے بچا لیا، اور آپ کی کفالت سے، آپ کی ضمانت سے وہ چونکہ شہید ہونے سے بچ گئے، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ اور کنیت ان کی ابن عجوز ہے، اس واسطے کہ آپ اپنے والدہ کے ہاں ان کی بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی کنیت ابن عجوز ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے درجے میں خلیفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے درجے میں خلیفہ حضرت یوشع بن نون ہیں۔ حضرت یوشع کے خلیفہ کالب بن یوحنا ہیں، اور حضرت کالب کے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ پس منظر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ طاعون سے، وبا سے بچنے کے لیے، کہ اس طاعون اگر بستی میں رہے تو طاعون سے مر جائیں گے، اس وبائی موت سے بچنے کے لیے وہ بستی چھوڑ کر نکل گئے، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر ہمیشہ غالب آ جاتی ہے، بستی سے نکلنا انہیں مفید ثابت نہیں ہوا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طاعون سے فرار اختیار کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ طاعون سے فرار اختیار کر بھی لے تو بھی موت کا جو مقرر وقت ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت اپنے مقررہ وقت سے نہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی اس سے مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس کا جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت آتی ہے، اس لیے کسی وبائی مرض سے بچتے ہوئے بھاگ جانا یہ بے سود اور بے معنی ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہی مضمون بیان ہوا، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ مثلا سورہ بقرہ کی
78 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں وہیں آ جائے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں پناہ لیے ہوئے ہو۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی 8ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ محبوب انہیں فرما دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں آ کر رہے گی۔ اسی طرح سورہ احزاب کی 17 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، کہ محبوب فرما دیں تمہیں موت سے بھاگنا یا قتل سے بھاگنا ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا۔ تو بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ اسی وقت آتی ہے۔ اس لیے اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں طاعون پیدا ہو جائے، کوئی بھی وبا جو جان لیوا ہو وہ پیدا ہو جائے، تو وہاں سے جان بچانے کی خاطر بھاگنا وہ نفع نہیں دیتا، وہ حرام ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الفار من الطاعون کالفار من الزحف والصابر فیہ کالصابر فی الزحف، کہ طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہی ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والا، یعنی جس طرح وہ گناہ گار ہوتا ہے اسی طرح طاعون سے بھاگنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور طاعون میں اسی بستی کے اندر رہ کر صبر کرنے والا وہ ایسا ہوتا ہے جیسا میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ٹھہرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے وبائی امراض سے جان بچانے کی خاطر بھاگنا یہ حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ علماء نے بیان فرمایا کہ جس طرح آپ کسی بستی میں ہوں، وہاں کوئی وبائی مرض آ جائے جو جان لیوا ہو، تو جس طرح وہاں سے جان بچانے کے لیے بھاگنا منع ہے، اسی طرح اگر آپ اس بستی میں نہ ہوں تو وہاں پر بلا وجہ جانا بھی شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، طاعون زدہ علاقہ میں جانا حرام قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر ارشادات عالیہ اس مضمون پر ناطق ہیں۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوا علیہ واذا وقع وانتم بارض فلا تخرجوا منہا، کہ جب تم سنو کہ کسی علاقہ میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، یعنی تم اس بستی کے رہنے والے نہیں لیکن کسی بستی میں جانا چاہتے ہو اور پتہ چلا ہے کہ وہاں پر کوئی وبائی مرض ہے، طاعون ہے، جان لیوا کوئی مرض ہے، تو فرمایا پھر وہاں اس بستی میں نہ جاؤ۔ اور اگر تم اس بستی میں موجود ہو اور وہاں طاعون پھیل جائے تو پھر وہاں سے نکل کر باہر بھی نہ ہو جان بچانے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول مبارک تھا۔ 18 ہجری میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے نکل کر ملک شام کے سفر کو نکلے، تو حجاز مقدس اور شام کی سرحد کے قریب ایک مقام ہے جس کو سرا کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تو خبر ملی کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں شام کے علاقہ میں وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مختلف مشاورتی اجلاس منعقد کیے۔ پہلے مہاجرین اعظام کو بلایا، پھر انصار کرام کو بلایا، پھر قریش کے بزرگ صحابہ کرام کو بلایا، مہاجرین فتح مکہ کو بلا کر مشورے لیے، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے لینے کے بعد سفر کا ارادہ ملتوی فرما دیا اور شام کے سفر سے آپ نے رجوع فرما لیا، واپس مدینہ طیبہ کی طرف لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے حضور کا یہ ارشاد گرامی بیان فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب طاعون تمہاری بستی میں پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگو بھی نہیں۔ جب سرکار کا یہ فرمان سنا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا اظہار فرمایا اور حضور کے ارشاد کے مطابق
اپنا فیصلہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ سرکار کی منشا کے مطابق ہم فیصلے پر پہنچ گئے۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ واپس چلنا ہے، وہاں تعاون زدہ علاقہ ہے، وہاں نہیں جانا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے کہ یہ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اس کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مثال کے ذریعے انہیں یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ اونٹ چرانا چاہیں، ایک وادی سرسبز ہو، دوسری وادی خشک ہو، تو کیا آپ سبز وادی میں اپنے اونٹ نہیں چرائیں گے؟ حالانکہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ خشک وادی کے اندر بھی آپ کے اونٹوں کا پیٹ بھر دے۔ تو جب آپ خشک وادی کو چھوڑ کر سبز وادی کی طرف اپنے اونٹوں کو لے جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ رعایا بھی ہمارے جو ہے وہ زیر حکم کی ہے، ہمیں ان کا نگہبان بنایا ہے، تو ہمیں انہیں موت کے علاقے میں دھکیلنے سے بچانا چاہیے۔ بہر صورت یہ مسئلہ ہے کہ جہاں تعاون پیدا ہو جائے وہاں سے نکلنا بھی منع، اور اگر آپ وہاں موجود نہیں تو تعاون زدہ بستی میں جانا بھی منع ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بیماری کے جراثیم دوسرے پر اثر انداز ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ امراض کے متعدی ہونے کا جو وہم ہے یہ بے اصل ہے۔ البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ وہم اپنے ذہن میں پختہ کر لے تو چونکہ اس کا یہ خیال بن گیا ہے، اس کا یہ نظریہ بن گیا ہے، تو یہ اس کا نظریہ کبھی کبھی اس نظریے کے مطابق وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی نظریہ کبھی کبھی عملی جامہ پہنا لیتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے کہ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا فلہ، کہ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کر لے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ فرما دیتا ہوں، اچھا گمان کر لے تو اچھا معاملہ کر دیتا ہوں، وہی اگر کوئی برائی والا معاملہ کر لے تو اسے برائی پیش آ جاتی ہے۔ تو امراض متعدی نہیں ہوتی، نہ ہی امراض کے جراثیم متعدی ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی یہ وہم پکا لے، ذہن میں پختہ کر لے، تو اس کا یہ وہم کبھی عملی جامہ پہنا لیتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متواتر احادیث مبارکہ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ امراض متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگتی، اور کثیر صحابہ کرام نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ مثلاً سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامہ، کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی، اور نہ ہی اونٹ کی خارش سے دوسرے اونٹ کو خارش لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی، تو ایک دیہاتی صحابی، سادہ مزاج، سادہ ذہن صحابی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اونٹوں کی کیا حالت ہے کہ وہ صحرا میں ہوتے ہیں اور بالکل صاف ستھرے ان کے جسم ہوتے ہیں، ہرن کی طرح صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور ان صاف ستھرے جسم والے اونٹوں کے اندر ایک خارشی اونٹ آ کر داخل ہوتا ہے تو باقی اونٹوں کو بھی خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے باقیوں کو بھی لگ گئی، ایک کی وجہ سے دوسروں کو بھی یہ بیماری لگ گئی۔ تو سرکار نے اس کے اس اعتراض پر یا سوال پر ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی وجہ سے باقیوں کو لگی ہے تو فمن اعد الاول، تو پہلے کو کس کی وجہ سے لگی؟ بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ سرکار نے فرمایا ذالکم القدر فمن اجرب الاول، یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اگر اسی کی وجہ سے دوسرے کو لگنی تھی تو اس کو کس کی وجہ سے لگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی نہیں۔ اگر بیماری متعدی مانی جائے تو اولاً تو یہ لازم آئے گا کہ جو بندہ بیمار ہے اس کے قریب قریب جتنے افراد ہیں
وہ سارے کے سارے بیمار ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اور یہ مشاہدہ ہے۔ اور اگر بیماری کسی سے ہی لگنی ہوتی تو ایک کی وجہ سے دوسرے کو تو لگ گئی، لیکن پہلے کو کس کی وجہ سے لگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری متعدی ہوتی نہیں۔ اسی طرح مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جب یہ طے ہے کہ بیماری والے علاقے سے جان بچانے کی غرض سے نکلنا یہ جائز نہیں، یعنی بیماری سے بچتے ہوئے جان بچانے کے لیے نکلنا یہ جائز نہیں، البتہ اگر کسی اور صحیح مقصد کے لیے وہاں سے نکلنا ہو تو وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں، اور اگر کسی صحیح معقول مقصد کے لیے بیماری والے علاقے میں جانا چاہیں تو وہاں جانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی علماء نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ عمر، زندگی، موت، رزق، یہ سارے معاملات اللہ کی تقدیر سے متعلق ہیں، اور جو معاملات تقدیر سے متعلق ہوتے ہیں اور تقدیر بھی ان میں مالک کریم کی اٹل ہو چکی ہوتی ہے، وہ اٹل تقدیر اپنی تدبیروں سے نہیں بدل سکتی۔ البتہ تقدیر اٹل جب ہو جائے تو وہ تدبیروں سے نہیں بدل سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت کا وقت وہاں مقرر ہو چکا ہے تو وہاں سے بھاگنے کا فائدہ کوئی نہیں، اور اگر تقدیر میں زندگی لکھی ہے تو پھر وہاں رہ کر بھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ تدبیر کو ہی چھوڑ دے۔ جن معاملات میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا یا مختلف تدابیر اختیار کرنے کا ہمیں پابند کیا گیا، وہاں ہم تدبیر کریں گے، مثلاً اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی حفاظتی تدابیر کریں گے۔ اسی طرح جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جسم کی حفاظتی تدابیر کریں گے، یعنی تدبیر کریں گے، لیکن جب تقدیر اٹل ہو جائے تو پھر تقدیر جو ہے وہ تدبیر فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی مفسرین نے مسئلہ بیان فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ شام جانے کا قصد فرمایا، وہاں حالات خراب دیکھے، وبائی امراض دیکھیں، تو آپ نے واپسی کا قصد فرما لیا، اور سرکار کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جانے میں نقصان ہو، جہاں جانے میں تکلیف ہوتی ہو، وہاں جانے سے بچنا جس طرح یہ لازم ہے، اسی طرح دیگر جتنے بھی نقصان دہ امور ہیں اور جتنے بھی صحت کے لیے مضر اشیاء ہیں، ان ساری اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالہ سے کہ ان سے پہلے ایک گروہ تھا جو طاعون سے بھاگتے ہوئے نکلا تو وہ بچ نہ سکے، تو ان کے لیے طاعون سے بھاگنا چونکہ ممنوع تھا، یہ سابقہ شریعتوں کا حکم ہے، تو جو سابقہ شریعتوں کا حکم بغیر کسی تردید کے ہمارے لیے بیان ہو جائے، وہ ہماری شریعت کا بھی حکم قرار پاتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے کہ محبوب آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں، مطلب ہے آپ نے دیکھا ہے، آپ کو یقینی علم ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار کا یہ علم اس وقت کا ہے جب سرکار ابھی عالم دنیا میں جلوہ گر ہوئے نہیں تھے، صدیوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ رب العالمین آپ کی ولادت سے پہلے پیش آنے والے واقعات وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں ہیں، تو سرکار کے علم مبارک کی وسعت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار اپنی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں جو واقعات ہوئے سرکار ان سے بھی باخبر ہیں، اور سرکار تشریف لے جانے کے بعد جو اب دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سارے واقعات اور سارے حالات سے باخبر ہیں، اور یہ علم ترا کی تفسیر ہے اور علم ترا کا مفہوم ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ساری دنیا کے حالات کے باخبر ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قاما فینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاماً، کہ سرکار ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا،
فأخبرنا کہ تو سرکار نے اس خطبہ میں ساری کائنات کے، ساری دنیا کے حالات بیان فرمائے، ابتدائے خلق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، بلکہ اس کے بعد والے واقعات بھی سرکار نے بیان فرمائے۔ حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک واقعات بیان فرمائے کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، واہل النار منازلہم، جہنمی جہنم میں چلے گئے، سارے ابتدا سے لے کر آخر تک واقعات اور حالات بیان فرمائے۔ حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ، اب جسے جتنا یاد رہ گیا وہ اتنا ہی عالم ہو گیا، اور جسے جو بھول گیا وہ سرکار کی باتیں تو سرکار نے تو سب کچھ بیان فرما دیا، تو سرکار کا علم اتنا وسیع ہے۔ اسی لیے حضرت امام بصیری فرمانے لگے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ محبوب یہ لوح و قلم کا علم بھی حضور کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔